مسیح یسوع کے عظیم الجلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کامیابی کی خوشی منانا انسانی فطرت ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہیں کہ لوگوں نے کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی فتح کا شادیانہ بجانا شروع کر دیا، خوشی منانی شروع کر دی، اور اس خوشی کو مناتے مناتے وہ بھول ہی گئے کہ منزل جو ہے وہ ان کے بالکل سامنے ہے، لیکن انہوں نے منزل کو حاصل کرنے میں دیر کر دی، اور اتنی دیر میں جب وہ خوشیاں منا رہے تھے تو اس منزل تک کوئی اور پہنچ گیا اور وہ اس ریس کو، اس مقابلے کو ہار گئے۔ میں جب پادری وکی کے کیس کو فالو کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کا شکر ہو کہ اس کی بیل ہو گئی ہے، اور کچھ یوٹیوبرز نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ رہا ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ اگر وہ رہا ہو گئے ہیں تو پھر وہ ہیں کہاں؟ کیونکہ پادری وکی جو ہیں ابھی تک کسی بھی چینل کے اوپر دکھائی نہیں دیے اپنی آخری ویڈیو کے بعد جو ان کی گرفتار کیے جانے اور جیل میں جانے سے پہلے کی۔ تو میں نے جب یہ سوال آپ سے کیا کہ پادری وکی کہاں ہیں، تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کیونکہ پادری وکی ابھی تک جیل میں ہیں، اور ابھی بھی ہمارے جو معزز وکلاء ہیں اکمل بھٹی صاحب اور کرسچن لیگل ٹیم جو ہے وہ وہاں ان کی ضمانت کے لیے جڑاوانا جا رہی، اور ابھی 1 گھنٹہ پہلے یہ اپڈیٹ آئی، اور میں نے جب یہ دیکھی تو میں صحیح صورتحال کو جان پایا کہ وہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے اور مسیحیوں سے دعا کی اپیل کی جا رہی ہے، کیونکہ صرف ضمانت ہو جانا کافی نہیں بلکہ بندے کا باعزت بری ہو کر جیل سے باہر آنا ضروری۔ اگر وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں ضمانت کے اوپر تو یہ بھی کافی، لیکن یہ بھی ایک طرح سے کافی نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ پورے طور پر آزاد نہیں ہوتے، پورے طور پر بے گناہ ثابت نہیں ہوتے، تب تک ان کی آزادی کی خوشی منانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو خوش کر لیں کہ ہم نے جو آدھی کامیابی حاصل کر لی یہی کافی ہے۔ حالانکہ پوری کامیابی حاصل تب ہوگی جب وہ واپس آئیں گے، دوبارہ اپنی پاسبانی خدمت کو شروع کریں گے، اور پھر دوبارہ سے ویسے ہی خدمت کریں گے جیسے وہ ماضی میں کر رہے تھے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے سامنے ایسے آئے جنہوں نے ان کے سربراہ کو، جو پادری الطاف خان ہیں، ان کے بارے میں کہا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ویسا کہہ دیا۔ دیکھیں جی، وہ ان کا موقف ہے، وہ ان کا بیان ہے، وہ ان کی بات ہے، جو بھی انہوں نے کی، جو بھی انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو بھی انہوں نے قوم کے سامنے اپنا موقف رکھا، وہ ان کا موقف ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر بندہ اپنی نظر میں درست ہوتا ہے۔ آپ کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں اپنے نقطہ نظر سے، لیکن انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے جو کچھ بھی کہا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے اس موقف کو پیش کیا، اس وقت ان کا موقف جو تھا وہ یک طرفہ لگ رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل بائسڈ ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا اس کے بیچ میں اپنے بچے کو سنبھالنا، اٹھانا، اور کسی اچھے وقت میں اسے بتانا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہو گیا۔ لیکن جب کوئی ایسے حالات میں پھنسا ہو تو ایسے حالات میں اپنے ساتھی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پھر میں اپنے ساتھی پادری صاحبان کو مینشن کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک دم سے، جیسے ہی یہ خبر سنی تھی، انہوں نے بھی ایک دم سے پادری وکی کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ پادری وکی نے ایسا کر دیا، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ پھر ہمارے یوٹیوبرز نے اس کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں، اور پھر خدا کا شکر کہ چند لوگوں کو میں نے سمجھایا، چند لوگوں کو آپ نے سمجھایا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے موقف کو بدلا اور دوبارہ سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ پادری وکی کی طرف سے اپنے ذہن اور دل کو صاف کر سکیں۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ آپ کی اور ہماری دعاؤں سے پادری وکی کی جو ایک کیس ہے اس میں ضمانت ہو چکی ہے، اور جو دوسرا کیس ہے اس کے لیے جب اکمل بھٹی صاحب اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے جب وہ جڑاوالا جا رہی تھی تو ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہاں صورتحال درست ہو رہی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ آزادی کی بات کریں گے تو جو کمسن بچہ تھا جانسن، اس کی آزادی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے، وہ کیمرے کے سامنے آیا، اور ہمارے جو جڑا والے کے ہیرو ہیں ان میں سے لالا روبن ہیں، پادری اکمل ہیں،
بہن غزالہ ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہاں جی یہ بچہ آزاد ہو گیا، میں اس کو آزادی مانتا ہوں، یہ ہماری پوری کامیابی ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھ کر خوشی منا رہے تھے وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ وہ بچہ آزاد ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے، اور خدا کرے کہ وہ اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ رہے اور پورے طریقے سے ان کے ساتھ چل سکے۔ یہاں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ان تمام مذہبی اداروں سے جو پادری وکی کے ساتھ ہیں، جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کوئی کسی وزیر سے درخواست کر رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے پریشر ڈلوانے کی بات کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جو درخواستیں ہیں وہ پہنچے اور کسی طریقے سے ہمارا جو بھائی ہیں وہ باہر نکل سکے اور ضمانت پر نہیں بلکہ باعزت بری ہو سکے۔ تو تمام ادارے جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان اداروں میں سے کچھ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب پادری وکی وہاں سے رہا ہو کر واپس آئیں گے تو وہ کہاں خدمت کریں گے۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بات جو ان کی چرچ کے رہنما نے گئی تھی وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جہاں سے ان کے کہ جس جگہ پر ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا وہ اب وہاں پر آ کر خدمت نہیں کر سکیں گے، یہ بات تو درست ہے، لیکن پھر وہ خدمت کام کریں گے، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی چرچ کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ان کی حالت ہے اس حالت میں اس وقت انہیں ضرورت ہوگی سپورٹ، اور سپورٹ میری اور آپ کی ہی ہوگی۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام ہمارے وکلاء ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، اور جو بہن غزالہ شفیق ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے، وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ان کا فیوچر کیسے سیکیور کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے بارے میں ہم نہیں سوچتے تو پھر وہ دوبارہ کام کیسے کر سکیں گے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے کھا سکوں اور گھر میں بیٹھ کے ریسٹ کر سکوں، مجھے جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ تو جیسے کہ ایک محاورہ ہے کہ ہم روز کنواں کھودتے ہیں اور روز اس کا پانی پیتے ہیں، تو اس قسم کے جو خدا کے خدام ہیں ان کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں ان تمام مذہبی اداروں سے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کی اس وقت پورے طور پہ سپورٹ کریں، کیونکہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، جذباتی طور پہ خدا ان کے حضور انہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں بہن غزالہ شفیق کو، لالا روبن کو، ہمارے مسیحی وکیل اکمل بھٹی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اپنے سارے یوٹیوب کے گھرانے کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر دعا کی، ایک ہوئے، اور ہمارے سامنے جو بچہ آیا جانسن اور باقی لوگ جو رہا ہو سکے ان کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ابھی جو پادری وکی کو چھڑانے کی جو کوششیں جاری ہیں، دعا کریں کہ وہ بھی کامیاب ہوں اور وہ جلد از جلد باعزت بری ہو سکے۔ آمین۔